إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تاریخ کی گڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں میں خطا کی صدیوں سزا پائی. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، ہمارا رب یہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ چاہت ہے کہ اس کا بندہ اس کی بندگی کرے، اس کا بندہ اس رب کو یاد کرے، اس رب کا بندہ اس رب کے سامنے جھک جائے. اور رب العالمین چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرا بندہ میری چاہ کے مطابق زندگی گزارے، اور کل قیامت والے دن ساری چاہتے میں اپنے بندے کی پوری کر دوں. تو میرے عزیز بھائیوں، آئے ہم رب کی بات کو سمجھیں، ہم رب کی بات کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم واقعات نہیں، ہم اپنے اس رب کو راضی
کر سکیں، ہم اس رب کے مطابق، اس رب کے کہنے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری چاہتوں کو پورا کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ہمارے رب نے اس زندگی کے بارے میں بتایا کہ اے میرے بندے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، اور یہ آزمائشوں کا گھر ہے، اور میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کون میری بندگی کرتا ہے، اور میرے کتنے بندے ہیں جو میری بات کو مانتے ہیں، اور میرے کتنے بندے ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی رب نے دی ہے، یہ رب کی امانت ہے، اور اس زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ جو بندہ ان 3 مرحلوں میں سے 2 میں پاس ہو گیا، سمجھ لیں کہ وہ تیسرے میں خود ہی پاس ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ 3 مرحلے، ایک زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر جو ہے لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، پھر آخرت کا سفر ہوتا ہے۔ اور کئی لڑکپن میں، کئی جوانی میں، اور کئی صحیح عمر، جو جوبن کی عمر، جوانی کی صحیح عمر ہوتی ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے لڑکپن کی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، لیکن اپنے اس پیریڈ کو پورا کرتا ہے، اپنی زندگی کو پورا کرتا ہے، اور پورا کرنے کے بعد اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس دنیا میں، اس دنیا کے پہلے مرحلے کو پاس کر لیتا ہے، صحیح گزار لیتا ہے، صحیح بنا لیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بندہ جنت کو حاصل کر لیتا ہے، وہ بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی، اپنے ایک ماننے والے کو بتائی، اپنی بات کو ماننے والے کو بتائی اور سمجھائی کہ انسان جنتی کیسے بن جاتا ہے، انسان جنتی کیسے ہو جاتا ہے، انسان جنت میں کیسے چلا جاتا ہے۔ ایک بددود دیہاتی آدمی، ایک پینڈو آدمی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور زندگی کے پہلے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، صحیح بنانے کے لیے، صحیح گزارنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی چاہ کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ایک بددود دیہاتی آدمی، پینڈو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور عرض کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی جی، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نیا مسلمان ہوا ہوں۔ یہ زندگی کے پہلے مرحلے کو صحیح کرنا چاہتا ہے، اچھا بنانا چاہتا ہے، صحیح گزارنا چاہتا ہے، تاکہ رب کی چاہ پوری ہو سکے، تاکہ رب العالمین راضی ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بددود دیہاتی آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، اور پوچھتا کیا ہے، سوال کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی جی، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے بتائیں ایک مسلمان کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد جب ایک غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، رب کو مانتا ہے، اللہ کی الہیت اور وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، پرچار کرتا ہے، تو جب ایک غیر مسلم بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو بتائیں کہ مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلے کام کون سا کرنا ہے؟ یعنی کہ ایک مسلمان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے؟
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا وہ اللہ کے بندے کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ نافذ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، وہ پنجگانہ نماز ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو ایک مسلمان ہونے کے بعد ایک غیر مسلم ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی، اس صحابی رسول نے کہا، اللہ کے نبی یہ بات آپ نے بتا دی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ایون پھر اس کے بعد بلا ایون پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے؟ پہلا کام تو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے، بلا ایون پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب نماز پڑھ لینی ہے، رب کے اس حکم کو مان لینا ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے رب کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو دوسرا فریضہ نافذ ہوتا ہے، جو دوسرا کام مسلمان کو کرنا چاہیے، وہ ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے مال کا حق ادا کرنا۔ اور یہ زکوٰۃ سال کے بعد اپنے مال کا، اپنی مالیت کا، اپنی جائیداد کا حساب لگانا ہے اور اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے، بلا ایون بتائیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام نماز پڑھنا، دوسرا کام زکوٰۃ دینا، اور تیسرا کام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا سال کے بعد 1 مہینہ رمضان مبارک کا آتا ہے، اس کے روزے رکھنے، کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ سال کے بعد رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، بلا ایون پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے، اس کے بعد کون سا کام کرنا ہے؟ کہا اگر اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، مالیت ہے، دولت ہے، اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ تو رب کے گھر کا طواف کر سکتا ہے، تو رب کے گھر کی سعی کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو تیرے اوپر زندگی میں 1 حج فرض ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات میں سمجھ آ گئی کہ حج کرنا ہے، بلا ایون پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے، اس کے بعد کون سا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل و نوافل پڑھا کر، نفل نماز کا اہتمام کیا کر۔ کہا اللہ کے نبی جی یہ بھی سمجھ آ گیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا صدقہ و خیرات کیا کر، خیرات کے کام کیا کر، ضرورت مندوں کو دیا کرو، جس کو ضرورت ہونا اس کو دیا کرو، فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھا کرو، مدد کیا کرو۔ اللہ کے نبی جی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی اب جو بات اس صحابی نے کہی، اس بدو دیہاتی آدمی نے کہی، وہ سننے والی ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی جو آپ نے کہہ دیا اور جو میں نے سن لیا، جو آپ نے کہہ دیا، آپ نے فرما دیا اور میں نے سن لیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ مطلب ہے کہ اپنی مرضی نہیں کروں گا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا، ویسا ہی عمل کروں گا۔ اتنی بات وہ بدو دیہاتی آدمی کہہ کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے۔ قریبی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ کہا عمر
یہ شخص جو ابھی آیا تھا نا مجھ سے سوال کر رہا تھا اور وہ یہ بات کہہ کے گیا ہے کہ اللہ کے نبی جی جو آپ نے کہہ دیا اور جو میں نے سن لیا نہ اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، یعنی کہ نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، یعنی کہ اپنی مرضی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے کہا ہے میں اتنا ہی کروں گا اور اس سے کم نہیں کروں گا۔ کہا عمر اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے، یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا، تو جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ابن حبان کے اندر غالباً روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ یہ شخص مدینے سے باہر نکلا اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھنے لگا، اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا، اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں کہی تھی آج سے 1445 سال پہلے۔ اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اپنا قرآن، اپنا کلام نازل کر کے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بندو، تمہارے پاس میرا کلام آئے گا، میرا فرمان آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایہ ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، زندگی کے 3 مرحلے، 3 سٹیپ ہیں، جو پہلے 2 میں کامیاب ہو گیا تیسرے میں آٹومیٹک کامیاب ہو جائے گا، اور ان تینوں میں سے سب سے جو زیادہ ضروری ہے وہ پہلا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ، ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو مسلمان بنا دے، عیسائی بنا دے، یہودی بنا دے، لیکن بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ جو میری زندگی ہے کیا واقعتاً ہی وہ مسلمانوں کے طور طریقے کے مطابق گزر رہی ہے؟ یہ صحابی نے کہا نا کہ میں 5 جگانہ نماز پڑھوں، وہ تو غیر مسلم ہوا تھا، پہلے مسلمان نہیں تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری پیدائش، ہمارا جنم مسلمان گھرانے میں ہوا، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن کیا نماز میں سستی نہیں کرتے؟ کیا نماز میں ہم ڈھیل نہیں کرتے؟ تو میرے محترم بھائیو، کیا ہم رب کی چاہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا میں رب کی چاہ کے مطابق زندگی گزاریں اور کل قیامت والے دن ہمارا رب ہماری چاہت کو پورا کرے؟ اگر ہمارا پہلا مرحلہ، پہلا سٹیپ ہی صحیح نہ ہوا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیز بھائیو، اگلے مرحلے جو 2 ہیں وہ بہت ہی سنگین ہیں، وہ بہت مشکل ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ لے کچھ بن جائے گا،
کچھ پڑھ لے، کچھ محنت کر لے، کچھ بن جائے گا؟ کل کو تجھے کہیں ملازمت، کہیں نوکری مل جائے گی، کچھ اور ہم نے بچوں کے ذہن اتنے پکے کر دیے، جاؤ آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، کسی بھی کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں کیا بننا ہے، وہ کہے میں نے فوجی بننا ہے، میں نے فوجی بننا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا، میں نے پائلٹ بننا ہے۔ کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا میں اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنوں گا، میں اسلام کو پھیلانے والا بنوں گا۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بچے نے کہا ہو کہ میں نے صحابی بننا ہے؟ صحابی بننا ہے، صحابی کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا ہے۔ دنیا میں اب تو نہیں بن سکتے، لیکن جنت میں تو بن سکتے ہیں نا، جنت میں تو ساتھ مل سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ گھر جاتے ہیں اور باغے باغے دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا ہے، باغے باغے دوڑے دوڑے کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کے پاس اٹھ کے گھر جاتا ہوں نا تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور میں اپنے دل کو سکون اور اطمینان مجھے پہنچانے کے لیے، سکون اور اطمینان دینے کے لیے دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو کہا دنیا میں جو جس کے ساتھ جتنا لگاؤ رکھے گا، جو جس کے ساتھ جیسی محبت، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج جیسی محبت ہماری دین کے ساتھ ہوگی، ہمارے اسلام کے ساتھ ہوگی، ہماری قرآن کے ساتھ ہوگی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہوگی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ ہوگی، ویسا ہی ہمارا انجام ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کے مطابق کتنی زندگی گزاری ہے، ہم دین پہ کتنا چلتے ہیں۔ ہم بچوں کی بہت اچھی ذہن سازی کرتے ہیں کہ بیٹا زندگی بن جائے گی، تمہاری دنیا بن جائے گی، تم کچھ بن جاؤ گے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی کچھ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ ہم بھی کچھ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ ہمارے رب نے ہمیں کیا بننے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرے بندے کو کیسا ہونا چاہیے، میری ایک بندی کو کیسے ہونی چاہیے۔ صحابی رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی جو آپ نے کہہ دیا نا میں وہی کروں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، اپنی منمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ شخص جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا نا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت کرے گا نا وہ رب سے محبت کرے گا، اور جو رب سے محبت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں۔ دوسرا کہا زکوٰۃ دوں گا۔ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہماری 100 من فصل ہو، ہم ایک آدھ توڑا دے کے بھر کر دیتے ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ چند ماہ کے بعد، مہینے 1.5 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے جو اب ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے،
پہلے مرحلے سے مراد کیا ہے؟ کیا انسان تو نے اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے، ایسے بنانا ہے کہ اگلے جو مرحلے ہیں نا ان میں پریشانی نہ ہو۔ پہلا مرحلہ یہ زندگی ہے، یہ زندگی جو اب ہم گزار رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ قبر ہے، دوسرا مرحلہ قبر ہے۔ تیسرا مرحلہ محشر میدان ہے، محشر کا میدان ہے۔ اور جس کا یہ پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا نا، قسم خدا کی میرے محترم بھائیو، رب کا قرآن سچ کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پہلا مرحلہ اچھا گزارتا ہے نا، اس کے اگلے مرحلے کیسے اچھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک بندہ، جب مومن بندہ، مسلمان بندہ، رب کو ماننے والا بندہ، رب کی بندگی کرنے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، جب دنیا کو الوداع کہتا ہے، جب اس کو قبرستان کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے دو ہوتے ہیں، ایک نیک بندہ ہوتا ہے، ایک بد انسان ہوتا ہے، ایک نیک روح ہوتی ہے، ایک بد روح ہوتی ہے، لیکن دونوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ جب نیک روح کو جو ہے قبرستان کی طرف تدفین کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو نیک انسان جو فوت ہوتا ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو، جلدی لے کے چلو۔ یہ بات ہم نہیں سنتے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اور جب نیک بندے کو لے کر جایا جاتا ہے، قبر کے اندر اس کی تدفین ہوتی ہے، اور ہم تو مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں نا، تدفین کر رہے ہوتے ہیں، اور منکر نکیر آگے اس کو اٹھا لیتے ہیں، منکر نکیر آگے اس کو اٹھا لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ آج مجھے بھی آتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آج چھوٹے بچوں کو بھی آتے ہوں گے، ہم سب کو آتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ہم سب کو آتے ہیں، لیکن قبر میں سب کو نہیں آئیں گے، قبر میں اسی کو آئیں گے جس نے رب کی بات مانی۔ فرشتہ منکر نکیر جو ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ جس نے رب کی بندگی کی ہوگی، جس نے رب کی عبادت کی، جس نے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر فرشتے منکر نکیر جو ہیں وہ سوال کریں گے من دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی، دین کو اپنی زندگی بنایا ہوگا، دین کو ضرورت نہیں بنایا ہوگا، زندگی بنایا ہوگا، اور وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتہ تیسرا سوال کرے گا من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنایا ہوگا، ان کی صورت کو اپنایا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے، بلکہ رب العالمین کہیں گے صدقت عبدی،
میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ ایک سوال بھی ہوگا، چوتھا سوال بھی، عام 3 سوال مشہور ہے کہ 3 سوال ہوں گے، لیکن ایک چوتھا سوال بھی ہوگا۔ وہ فرشتے منکر نکیر پوچھیں کہ بھئی تو نے یہ سوالوں کے جواب صحیح سے دے دیے ہیں، تجھے پتا کیسے چلا ہے؟ تجھے علم کیسے ہوا ہے؟ وہ کہے گا کتاب اللہ و سنتی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی تھی، میں نے رب کی کتاب پڑھی تھی، رب کا کلام پڑھا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ فرشتے اس کو اس کا مقام دکھائیں گے، جنت میں جگہ دکھائیں گے۔ نیک بندہ بھی پچھتائے گا، کہے گا کاش میں کہیں اور نیک اعمال کر لیتا، اور اچھا کر لیتا، میں اور نیک کام کر لیتا تو مجھے اور زیادہ مقام ملتا۔ فرشتے رب کے حکم سے کہیں گے اس کے لیے جنت کا بستر لے آؤ، جنت کا لباس لے آؤ، اور نیک بندے کو جب بھی دفن کیا جائے گا نا، جب بھی دفن کیا جائے گا، دن کو، رات کو، دوپہر کو، کسی بھی ٹائم، نیک بندے کو ایسے ہی ہوگا جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہے۔ جس کو دنیا میں نماز کی فکر ہوگی نا، اس کو آگ بھی فکر ہوگی۔ نیک بندے کے لیے یہی ہوگا کہ فرشتوں کو کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، میری عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے تو نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ان نم کا نام تو سو جا، تو نے دنیا میں بڑے آرام پر جو ہے خراب کیے، بڑی نیندیں قربان کی ہیں، بڑے آرام قربان کیے ہیں، بڑے تو نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیے ہیں، تو نے دنیا میں اپنی نیند کو بڑا قربان کیا، اب تو سو جا، اب تیرا رب ہی تجھے اٹھائے گا، اور اس نیک مومن بندے کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کھول دیا جائے گا۔ یہ کون بندہ ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس کے پاس رب کی نشانی آئی، رب کی کتاب آئی، رب کا کلام آیا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، اور اس نے اس کو پڑھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو رب نے انعام کی دیا، رب نے انعام کیا دیا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس نے صحیح کہا ہے، صدقت عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے زندگی کا دوسرا مرحلہ، اور اگر اس مرحلے کی فکر کرنی ہو نا تو سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لیا کرو، شاید کہ میری اور آپ کی عقل میں کوئی بات آ جائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے مطابق 20 مرتبہ، ایک مطابق 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، اور جب پرانی پوشیدہ قبر کے اوپر بیٹھ کے روتے نا تو پوچھنے والے پوچھتے، سوال کرتے، اے امیر المومنین، اے عثمان بن عفان، آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن قیامت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، وہ کل قیامت والے دن پاس ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان کون ہے؟ کل قیامت والے دن کس کی گواہی؟
احد دے گا، کسی کی گواہی بدر دے گا، کس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن دے گا، کیونکہ ان کی یہ زندگی میں خواہش ہوتی تھی کہ عثمان کی زبان ہو اور رب کا قرآن ہو، عثمان اور رب کا قرآن ہو۔ اور جب وہ دنیا سے گئے نا، جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کل قیامت والے دن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش، ان کی گواہی رب کا کلام۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کا پہلا مرحلہ، پہلا حصہ، پہلا سٹیپ صحیح ہوگا نا، دوسرا آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو دنیا میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں تو مسلمان، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں والے نام ہیں، مسلمانوں کا گھرانہ ہے، جب نافرمان بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب مشکات المصابیح جلد نمبر 1 کتاب الایمان، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نافرمان بندہ دنیا سے جاتا ہے، رب کے قرآن کی یاد سمجھ نہیں آتی، فَإِنْمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب کے قرآن کی یاد سمجھ نہیں آتی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب کے قرآن کی یاد سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رب تعالیٰ نے، رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ میری رسی کو، میرے قرآن کو، میرے فرمان کو، میرے کلام کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام لو، اس کے مطابق زندگی کو بنا لو۔ جو انسان اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نام فرمان بندے کو اس کی روح قبض ہوتی ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے، جب اس کو قبرستان کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، کہ جو نافرمان بندہ ہوتا ہے وہ آہو بکا کرتا ہے، وہ واویلا کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، نہ لے کر جاؤ، کیوں لے کر جا رہے ہو۔ اور جب اس بندے کو دفن کیا جاتا ہے، ابھی ہم مٹی ڈال ہی رہے ہوتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، آگے اٹھا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں۔ جب وہ بٹھاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آج ہمیں ان سوالوں کے جواب آتے ہیں، بچوں کو بھی آتے ہیں، بوڑھوں کو بھی آتے ہیں، نوجوانوں کو، سب کو آتے ہیں۔ آج مینو تو آتی ہے جی، مینو تو یاد ہے جی، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نام فرمان بندے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آج سارے بتاتے ہیں نا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ بندہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، میرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے،
میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میں نہیں پہچانتا کہ میرا رب کون ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں رب کی بندگی نہیں کی ہوگی، دنیا میں رب کی بات کو نہیں مانا ہوگا۔ کام بہت ہے نا، ذمہ داریاں بہت ہے، ہم جان بوجھ کے سستی کرتے ہیں۔ سچی بات، ہم جان بوجھ کے نمازیں جوڑتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور بعد جماعت پڑھنے کی تو فکر کرتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ بندہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ آج ہم میں سے کون نہیں جانتا، کون نہیں پہچانتا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے۔ سارے جانتے ہیں، سارے پہچانتے ہیں، سب کو علم ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن وہاں بندہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ پھر بندے کو پوچھا جائے گا من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس کو آج ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، مولویوں کے پاس تو صرف یہی کام ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، رب کا قرآن پڑھو، سورۃ الملک کا پہلا پیج پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ الملک کا 29ویں پارے کا پہلا پیج، پہلے پیج کے آخر سے تیسری لائن، سورۃ الملک پڑھ لیں۔ میرا ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر ساتھی، ہر ماں اور بہن پڑھے، کیونکہ جو ہم نے اقرار قیامت والے دن کرنا ہے نا، آج ہی کر کے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ 29واں پارہ سورۃ الملک پہلا پیج۔ من دین کا، فرشتہ پوچھے گا، منکر نکیر پوچھیں گے من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بندہ بولے گا آج سارے جانتے ہیں نا، بچے جانتے ہیں، اسکولوں میں اسلامیات کی بک کے اندر یہ کوسچن بھی ہے، سوال بھی ہے، سارے جانتے ہیں اسلام ہے ہمارا دین۔ لیکن جب قبر کے اندر منکر نکیر پوچھیں گے، رب کے بھیجے ہوئے فرشتے پوچھیں گے من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، میرے لیے تو ہلاکت بربادی ہے، میں نہیں جانتا کہ دین کیا ہے۔ یہ دنیا میں دین کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہوگا، کچھ جانا ہی نہیں ہوگا، کچھ اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں ہوگا، تو انسان کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ دین کیا ہے، میں نہیں پہچانتا کہ دین کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ دین کیا ہے۔ تیسرا سوال جب منکر نکیر پوچھیں گے من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ جس بندے نے دنیا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوگا، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کیا ہوگا، ان کے کہنے کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا، ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو اپنایا ہوگا، اس کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا، وہ تو بتائے۔ جیسے آپ نے پہلے سنا ہے کہ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ بندہ کیا کہے گا؟ آج چھوٹے سے بچے 3-4 سال کے بچے سے پوچھ لو کہ ہمارے نبی کون ہے، وہ بتائے گا نبی محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے بڑے سارے بزرگ عورتیں مرد سارے جانتے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قبر کے اندر جب تیسرا سوال ہوگا نا کہ نبی کون ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرے نبی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت عبدی، میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ یہ دنیا میں جانتا تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا۔
یہ صرف دنیا میں ہی مگن تھا، یہ دنیا کو یہ سب کچھ سمجھتا تھا، یہ دنیا کو یہ سب کچھ مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان ہوگا، یہ کہا جائے گا اس کے لیے جہنم کا لباس، جہنم کا بستر، آگ کا بستر۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے نا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا۔ تو میرے محترم بھائیو، زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 2 کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اگر ہمارا پہلا مرحلہ، پہلا سٹیپ ٹھیک ہو گیا، اگلا سٹیپ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم نے پہلا سٹیپ بھی ٹھیک نہ کیا، اگلے معاملات بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب کی ان باتوں کو، رب کے اس کلام کو، رب کے اس فرمان کو سمجھ لیں، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، خدن ہدایت ہے، شک نہیں ہے، ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو بات مانے گا، جو اپنے پہلے مرحلے کو صحیح کرے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوگا، وہ پریشان بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس نے رب کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما۔ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، وہ اسلام میں، دین میں پورے کا پورا داخل ہوا ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی بات کو نہیں مانا ہوگا۔ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک اس کے رب نے اس کو بتایا تھا کہ یہ تیرا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہیں مانی۔ تو اس نے رحمان کی بات مانی ہوگی، شیطان کی بات کو اس نے ترک۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً ہی دوسرے سٹیپ میں اور تیسرے میں پاس ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلا مرحلہ، اپنا یہ زندگی کا پہلا مرحلہ یہ صحیح کریں، تو تبھی جا کے ہم دوسرے اور تیسرے مرحلے میں پاس ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیں قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، رب کے اس کلام کو سمجھیں، تاکہ ہم دوسرے اور تیسرے مرحلے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمارا رب ہماری چاہت کو، ہماری چاہتوں کو پورا کرے، اور ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.